جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے۔ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ طرز میں پڑھیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایسا کمال کے بنایا اللہ نے اپنے نبی کو، سبحان اللہ۔ شاعر مشرق بھی لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا۔ ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے، اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں، مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا مثالیں سمجھیے گا، پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا۔ پہلے یہ فنومینا، یہ فارمولا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا، اس کو عروج ملتا گیا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔ یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین، اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے، کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے، معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں۔ ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی۔ کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کو پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا، مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا، کوئی دائی لے کر نہ گئی۔ کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے۔ سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں۔ مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے، اس دائی کی قسمت جاگنی تھی۔ اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے، کون سی محفل ہے، کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ان کے تو ایسے مقدر جاگے کہ دائی حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے۔ کیسا
کیسا اوج پر مقدر ہوا. بی بی حلیمہ کہتی جب مکے آ رہی تھی میری جو اونٹنی اور خچر ہے سب سے پیچھے کمزور. قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جاتا ہے, ہمیں رکنا پڑتا ہے. مگر کہتی جب واپس جانے لگی تو وہی سواری سب سے آگے ہے. لوگ کہتے حلیمہ جانور بدل لیا, نیا جانور لیا. کہتی جانور نہیں بدلا, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے. اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے بی بی حلیمہ. اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے, ابھی تو لائٹیں ہیں نا, چراغ, اور لوگ جتنی دیر جاگتے تھے چراغ جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے, ضرورت نہیں تھی, تیل ڈالنا پڑتا تھا. سوتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا. گاؤں والوں نے نوٹس کرنا شروع کیا, سارے گاؤں میں اندھیرا مگر ساری رات حلیمہ کا گھر جگمگاتا ہے, ساری رات اس کے گھر سے روشنی آتی ہے. صبح گاؤں والوں نے پوچھا حلیمہ بڑے پیسے آ گئے, ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی نہیں ساری رات چراغ نہیں جلاتی, جو منا لے کر آئی ہوں, جو بچہ لے کر آئی ہوں, اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات ہی گھر جگمگاتا ہے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے, کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر. کیسا اوج پر مقدر ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جو نبی پاک سے نسبت والا ہو گیا نا, جس کو آقا نے ٹچ کر دیا, جس کو آقا نے قرب دے دیا, وہ آفتاب طلوع آفتاب بن گیا. ایک اور عورت کا ذکر کرتے ہیں, ایک اور بوڑھی خاتون ہیں. نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں, چائے پانی پی لیا, دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا, خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا, دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی, کا کھانے کو کچھ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. تو نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ کہا حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو میں نکال لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ نکال سکتے تو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا, بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دھویا, پیارے آقا نے دودھ پیا, صدیق اکبر نے دودھ پیا, غلام اور ساتھ تھا اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے تبھی دودھ سے بھر گئے. ان کے شوہر واپس آئے, کہتے ہیں اے ام معبد, ان کا نام تھا ام معبد, وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. کہتے ہیں اے ام معبد یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہتی ہیں ایک مبارک ہستی آئی تھی, نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک کا. انہوں نے کہا ایک مبارک ہستی آئی تھی, بڑا حسین چہرہ تھا, بڑا نرالا چہرہ تھا, وہ آئے ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں, ہر سیرت نگار نے جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا, حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں, کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں, جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے, بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے, ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ علماء کی فہرست اٹھائیے, آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے,
جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں، جو عشق رسول بیان کرنے والے ہیں، جو نبی پاک کی سچی محبت بیان کرنے والے ہیں، اللہ آج بھی ان کے ناموں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ آج بھی دنیا والے ان سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو، سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور سبحان اللہ، جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔